السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقش بد چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی تک پہنچ سکیں۔ ساتھیوں، کیسے ہیں؟ خیر عافیت سے ہوں گے؟ آج ہم آپ کو عمل سکھائیں گے، عمل روشن ضمیری۔ روشن ضمیری کیا ہے؟ روشن ضمیری یعنی اگر آپ جیسے دیوار کے اس پار دیکھنا چاہیں تو بآسانی دیکھ سکیں۔ جیسے کہ اپنے انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے جسم لطیف اور جسم کثیف۔ جسم لطیف یعنی جس کو آر پار کوئی بھی چیز نہ روک سکے، اگر دیوار کے اس پار اگر آپ ہاتھ پھیرنا چاہیں تو بآسانی گزر جائے۔ جسم کثیف اگر آپ جیسے کہ ابھی انسان اپنے جسم کو دیوار پر مارے تو لگ جائے، اس کی دیوار کے اس پار نہ گھس سکے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے اندر جو ہمزاد ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جو رہتا ہے، تو اب وہ ہمزاد جہاں چاہے جہاں سے آتا ہے وہاں سے چلا جائے، کوئی مسئلہ اس کو ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ دیوار کے اس پار دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے روشن ضمیری کا عمل کرنا ہے، اور یہ ایک عمل ہے، اس میں کوئی چلہ نہیں ہے، کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح کی مشق ہے۔ جو شخص اس مشق پر قابو پا لے تو وہ شخص جو ہے زندگی کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ عمل میں نے خود کیا ہوا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یار میں آپ سے ملاقات کر کے اس چیز کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہا ہوں، تو اس چیز سے میں معذرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں کسی کو کوئی دکھاوا نہیں کرتا، کوئی چیز دکھاتا نہیں ہوں۔ ہاں، میرے علاوہ بعض ایسے دوست ہیں جو میرے اس چیز کو جانتے ہیں، جو اپنے ساتھ رہتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں میں سے، وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، اور میں اس چیز کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا کہ آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں یا لائیو آپ کو دکھاؤں کہ بھئی دیکھیں میں اس کو کیسے کرتا ہوں اور دیوار کے اس پار کیسے یہ چیزیں، تو اس سے میں معذرت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ میں نے کیا تھا 2016 اور 17 کے درمیان، ٹھیک ہے۔ مجھے لاہور کے کسی استاد صاحب نے یہ دیا تھا، تو ان دنوں میں نے اس کو شروع کر دیا۔ تو اس میں پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن جب 4 ماہ گزر جائیں، ٹھیک ہے، 4 ماہ گزرنے کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا سا ہاتھوں کے اس پار جو ہے وہ اس سا دھندلا پن سا کوئی آدمی اس طرح دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہاتھیں جو ہیں، ہاتھ کس طرح رکھنے ہیں اپنے آنکھوں پر، سیدھا بیٹھ جانا ہے، کمر میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، چاہے زمین پر بیٹھیں چاہے آپ جہاں پر بھی بیٹھیں، جس طرح بھی بیٹھیں، لیکن کمر سیدھا ہونا چاہیے، گردن سیدھا ہونا چاہیے، اور ہاتھ کی انگلیاں 2 انگلیاں آنکھوں پر، اس آنکھ پر، اور 2 انگلیاں اس آنکھ پر، اس طرح ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 انگلیاں جو ہیں جیسے سیدھے ہاتھ کے، یہ چھوٹا انگلی اور دوسرا بڑے والا انگلی، تو اب آپ نے اس کو ملا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آنکھیں آپ نے بالکل بھی بند نہیں کرنے، آپ کے آنکھ جو ہیں وہ کھلے کے کھلے رہیں گے۔ اسی طرح آپ کے آنکھوں پر یوں ہاتھ رہیں گے، پورا آدھا گھنٹہ آپ نے ٹائم سیٹ کر دینا ہے کسی موبائل پر۔ لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اپنی حقیقت کہ میں نے ان دنوں یہ کوشش کی تھی، مجھے چونکہ شوق تھا ان دنوں عملیات کا کرنے کا، تو میں نے اس طرح کیا نا، کوئی ٹائم کوئی چیز سینڈ کر کے نہیں رکھا بالکل بھی۔ تو میں نے اسی طرح کیا کہ بھئی مجھے یہ عمل کرنا ہے اور فکس 30 منٹ ہی کرنے ہیں، یہ اپنے دماغ پر اور چیزیں چھوڑ کر اسی چیز کو سوچتا رہا کہ یہ یعنی اتنے وقت سے لے کر اس درمیان میں اتنے ہی منٹ ہوں گے، یہ میں نے تجربہ کر لیا تھا، کیونکہ میں نے کچھ اور مشقیں کی ہوئی تھی، روشن بصارت ہے تو دھبا بینی وغیرہ، یہ میں نے تھوڑا سا کیے ہوئے تھے نا، اس لیے تھوڑا سا مجھے تجربہ تھا۔ تو میں نے الحمدللہ اس کو کوشش کیا اور اسی پر ہی ٹائم کے مطابق میں اٹھتا تھا، ٹائم دیکھ کر ہی بیٹھتا تھا کہ میرا تجربہ ہو چکا تھا۔ تو الحمدللہ میں 1 منٹ آگے پیچھے نہیں کرتا، آدھا گھنٹہ آپ نے بیٹھنا ہے، بس آپ دیکھتے جائیں گے۔ جب 4 ماہ گزر جائیں گے، 4 ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے واقعی آپ کو کوئی بندہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی انسان ہے کھڑا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب چلتے چلتے جب 4 ماہ گزریں گے نا،
4 ماہ میں واقعی یہ بندہ آپ کو یعنی بندہ پورا وہ دکھنے میں آ جائے گا۔ 4 ماہ کے بعد جب 6 ماہ گزریں گے، جب 8 ماہ مکمل ہوں گے، تو اب وہ نورانی بندہ باقاعدہ سا صاف ہو جائے گا، کلیئر آپ کو نورانی چہرے والا بندہ نظر آئے گا مشق کے دوران۔ تو اب جس وقت بھی ان 8 ماہ کے بعد جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ ابھی ہاتھوں کے آر پار دیکھنے لگ گئے ہیں، جب آپ اپنے ہاتھوں کے آر پار دیکھنے لگ گئے ہیں، اب وہ بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اب بس سمجھیں کہ آپ کامیاب ہیں۔ روشن ضمیری آپ کے اندر جاگ چکا ہے، اور یہ طاقت ہر انسان کے اندر ہے، بس اس کو جگانا پڑتا ہے۔ تو اب سمجھیں کہ آپ نے اس طاقت کو جگا لیا، اب آپ زندگی کے بادشاہ بن گئے ہیں۔ تو اس طرح یعنی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے کسی بھی جگہ آپ پہنچ کر وہاں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو کہے کہ بھئی میرا یہ مسئلہ دیکھ لیں، آپ آنکھیں بند کر لیں، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لے لیں، تو اگر آپ اس کو کر دیں گے تو تصور میں آپ ان کے معاملات سارے دیکھ کر ہی آئیں گے، اور اس کو بتائیں گے کہ بھئی یہ چیزیں، یہ اس طرح آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی بندہ پرہیز کرے، پرہیز جلالی جمالی ہو تو یہ عمل رہے گا، پرہیز جلالی جمالی ختم تو یہ عمل بھی ختم۔ تو اس طرح نہیں ہے، یعنی یہ عمل آپ کے ساتھ باقی رہنے والا ہے۔ پھر آپ نے اس عمل کو 1 سال تک مکمل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عمل آپ کا پکا ہو چکا ہے، اب آپ یہ مسلسل کریں گے، یعنی اس میں کوئی دن کیسی بھی حالت میں نہیں چھوٹنا چاہیے۔ جو ٹائم رکھیں گے اسی ٹائم پہ آپ نے روزانہ بیٹھنا ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، پھر فوائد آپ کے سامنے ہوں گی۔ اگر آپ واقعی چاہ رہے ہیں کہ باطنی آنکھ آپ کا کھل جائے تو اس طرح ہے، اس میں یہ ہوگا، پھر آپ جب کوئی چیز دیکھنا چاہیں گے باطنی طور پہ تو دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا توجہ کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ بھائی دیکھیں یا نہ دیکھیں، یہ باطنی چیزیں آپ کو نظر آئیں گے، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ جب آپ دیکھنا چاہیں گے دیکھ لیں گے۔ اس میں عامل کے لیے نا بہت سارے فوائد ہیں۔ پھر جو جنات والا مریض آتا ہے نا، اب اس پر جن ہے یا نہیں، اس کے لیے بھی آسانی ہے۔ آپ باطنی آنکھ سے تھوڑا سا توجہ کریں گے نا، وہ آپ کے سامنے ہوگا کہ ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہوگا تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو اس طرح نے اس کے لیے آسانی ہے۔ بعض عاملین ایسے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، بندہ آ جائے اس کے حالات جان لیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ میں ایک حضرت کو جانتا ہوں جن سے شروعات میں مجھے عملیات ملے تھے، تو وہ شخص بھی ایسے تھے، یعنی جو بندہ آئے نا، وہ راستے میں جو کچھ کر کے آیا ہے وہ سب کچھ، وہ کبھی کبھار اپنے منہ سے خود بخود سب کچھ بول دیتے تھے۔ شاہ صاحب تھے، خیر وہ تو کامل ولی تھے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یعنی آپ نے راستے میں جو چیزیں دیکھیں، جو کیے، وہ سب وہ بتا دیتا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور عامل تھے، اس کے بارے میں جانتا ہوں، ہمارے قریبی ایک شہر ہے، وہاں رہتے تھے، تو ان کے پاس جو بندہ جاتا تھا وہ سب کچھ خود ہی بتا دیتے تھے، کوئی اس سے بتاتا نہیں تھا مسئلہ۔ وہ کہتا تھا کوئی بندہ میرے پاس آئے، وہ اپنا مسئلہ بیان نہ کرے، میرے پاس آ کے چپ چاپ ہو کر بیٹھ جائے میرے پاس، بس میں نے اس کو مسئلہ بتا دینا ہے کہ آپ اس لیے آئے ہیں۔ اگر کوئی بتا دیتا نا میں اس لیے آیا ہوں، تو اس کا کام وہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ یعنی عاملین کے یہاں کچھ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی محنت بھی نہ کریں، بس ایسا ہی کوئی روٹی ہے کوئی لا کے سامنے رکھ دے گا، ہم کھا لیں گے اور ہماری باطنی آنکھ کھل جائے گی، ہم نے سب کچھ دنیا میں دیکھ لینے، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر آپ محنت کے بغیر ہی اس طرح اگر سوچ رہے ہیں تو بقول شاعر، جب آنکھ ہی ہو بند تو دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا بھلا آفتاب کا۔ تو محنت ہی سب کچھ ہے، محنت کریں گے ابھی سے، پھر اس کے بعد آپ عیش و آرام کریں گے۔